حاجی عبدالوہاب صاحب نے تبلیغی جماعت میں کب شمولیت اختیار کی؟ کیا وہ مولانا الیاس کاندھولوی کے بعد جماعت کے دوسرے امیر تھے؟ جانیں وہ باتیں جو اکثر لوگوں کو معلوم نہیں ہے۔ دوستو، مزید تفصیل میں آگے جانے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں۔ اللہ سے سب کچھ ہونے کا یقین اور غیر سے کچھ نہ ہونے کا یقین کا سبق کروڑوں انسانوں کو پڑھانے والے حاجی عبدالوہاب اسی کے پاس چلے گئے، جس کے پاس پورا نظام قائم رہا ہے۔ انہوں نے 1944 عیسوی میں تبلیغی جماعت میں شمولیت اختیار کی اور جماعت کے چوتھے امیر بنے۔ حاجی عبدالوہاب صاحب نے نوجوانی کی عمر میں مجلس احرار اسلام کے لیے کام کرتے رہے اور تقسیم کے بعد بورے والے میں مجلس کے امیر بھی رہے۔ انہوں نے 1944 میں تبلیغی جماعت کے امیر مولانا الیاس کاندھولوی سے ملاقات کی۔ اس کے بعد اپنی پوری زندگی اللہ کے دین کے لیے وقف کر دی اور تحصیلدار کی نوکری چھوڑ کر تبلیغی جماعت میں شامل ہوئے۔ اللہ سے توکل کا ایسا پختہ یقین اپنے دل میں جگایا کہ اس کی روشنی سے دنیا بھر میں کروڑوں دلوں نے تسکین پائی۔ حاجی عبدالوہاب مولانا الیاس کاندھولوی کے ان کے پہلے 5 ساتھیوں میں شامل تھے جنہوں نے اپنی پوری زندگی اللہ کے دین کے لیے وقف کی۔ مولانا الیاس کاندھولوی نے 1927 عیسوی میں تبلیغی جماعت کی بنیاد رکھی اور اپنے انتقال 1944 تک جماعت کے امیر رہے۔ بانی کے انتقال کے بعد مولانا یوسف کاندھولوی 1965 تک، کے بعد مولانا انعام الحسن کاندھولوی 1995 تک تبلیغی جماعت کے امیر رہے۔ مولانا انعام الحسن کاندھولوی کے انتقال کے تقریباً 2 ماہ بعد حاجی عبدالوہاب 10 جون 1995 کو تبلیغی جماعت کے امیر مقرر ہوئے اور آج 18 نومبر 2018 اپنے انتقال سے پہلے تک جماعت کے امیر رہے۔ اگر پاکستان میں تبلیغی جماعت کی عمارت کا جائزہ لیا جائے تو سب سے پہلے امیر محمد شفیق قریشی تھے، جن کے 1971 میں انتقال کے بعد حاجی محمد بشیر پاکستان میں تبلیغی جماعت کے دوسرے امیر مقرر ہوئے۔ 1992 میں حاجی بشیر کے انتقال کے بعد حاجی عبدالوہاب تبلیغی جماعت کے پاکستان میں امیر مقرر ہوئے اور بعد ازاں مولانا انعام الحسن کاندھولوی کے انتقال کے بعد 1995 میں دنیا میں بھر میں تبلیغی جماعت کے امیر بنے۔ ظاہر ہے کہ حاجی عبدالوہاب کا آج اتوار کو طویل علالت کے بعد انتقال ہوا ہے اور وہ گزشتہ کئی روز سے وینٹیلیٹر پر تھے، باعث تبلیغی اجتماع میں شرکت بھی نہیں کر سکے تھے اور ان کی نماز جنازہ کے لیے فعل ظہر کا وقت مقرر کیا گیا تھا، تاہم تبلیغی جماعت کی مجلس شورا نے لوگوں کی سہولت کے پیش نظر ان کی نماز جنازہ کا وقت بعد از نماز مغرب کر دیا۔ حاجی عبدالوہاب کی نماز جنازہ مرکزی اجتماع گاہ ریونڈ میں ادا کی جائے گی۔